बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और पक्की बात बताने लगा हूँ ना कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनकी जेबें हमेशा खाली रहती हैं और जो गरीबी से तंग आ चुके हैं ना, वो जरा गौर से मेरी बात सुन लें, क्योंकि आज के इस अमल के बाद आपकी जिंदगी के सारे दुख और तंगियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं और अल्लाह पाक आपको इतना देगा ना कि आपकी तिजोरियां पैसों और दौलत से भर जाएंगी और आपके घर से गुर्बत और मोहताजी का नामो निशान तक मिट जाएगा। हमारे माशरे में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे नसीब में तो बस धक्के खाना और कर्ज के नीचे दबे रहना लिखा है। लेकिन खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी गरीब बंदे पे रहम करता है ना, तो वो इसे ऐसा मालो दौलत देता है कि इंसान दंग रह जाता है। जैसे एक दफा का जिक्र है कि हमारे ही मोहल्ले में ना एक गरीब अम्मा रहती थी, जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, बच्चे भूख से रोते थे और अम्मा के पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। लोगों ने इनका जीना हराम किया हुआ था और सब यही कहते थे कि ये गरीब ही मरेगी। लेकिन फिर इस गरीब अम्मा को किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ये रात के वक्त का छोटा सा अमल बताया और कहा कि अम्मा बस तुम ये वजीफा पढ़ लो, फिर देखो खुदा का करिश्मा कैसे होता है। इस अम्मा ने जैसे ही वो अमल रात के वक्त पढ़ना शुरू किया ना, तो हैरत अंगेज तौर पर अगले ही दिन से ना इनके घर में गैब से रिस्क आने लगा। किसी ने छुपकर इतना राशन और इतने पैसे दिए कि देखते ही देखते इनके घर की कच्ची छत ना पक्की हो गई, कर्ज उतर गए और आज वो अम्मा इतनी अमीर हो चुकी हैं कि अपने मोहल्ले के गरीबों की मदद करती हैं और करोड़ों की मालिक बन चुकी हैं। इसी तरह एक और गरीब भाई की कहानी है कि जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन शाम को जब वो घर जाता ना, तो इसकी जेब बिल्कुल खाली होती थी। कर्जदार रोज इसके दरवाजे पे आकर गालियां देते थे। वो बंदा खुदकुशी के बारे में सोचने लगा था कि एक रात इसने रोते हुए अल्लाह के हुजूर ये वजीफा पढ़ लिया और फिर ऐसा मौजज़ा हुआ ना कि बस 15 मिनट के अंदर अंदर इसके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खुले कि इससे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई और देखते ही देखते इसका अपना जाती कारोबार भी चल निकला और आज वो गाड़ी और बंगले का मालिक है। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं और लोग इसकी कामयाबी को देख के हैरान रह जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये कोई झूठी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये सच्ची हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये अमल अपनी आंखों से आजमाया है और अब तक 500 से ज्यादा गरीब बहन भाइयों को ये वजीफा दे चुका हूँ। और जिसने भी रात के वक्त उठकर इस अमल को किया है ना, अल्लाह ने इसकी तिजोरियां नोटों से भर दी हैं। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि रात के वक्त जब सब सो रहे हो ना, तो आपने उठ के इस आसान से अमल को करना है। इसको पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है और ये ऐसा पावरफुल अमल है ना जो 15 मिनट के अंदर आपके मुकद्दर के बंद ताले खोल देगा और आपको गरीबी से निकाल कर सीधा अमीरों की लिस्ट में खड़ा कर देगा। अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी बैंक से सूद पे कर्ज लेने की जरूरत होगी। बस आपने पक्का दिल करके आज रात ही इस अमल को करना है और फजर की नमाज से पहले पहले अल्लाह के हुजूर अपनी झोली फैलानी है। फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर में दौलत की बारिश होती है और आपके सारे कर्ज मिनटों में उतर जाते हैं। इसलिए इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने ना दें और आज इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि आने वाले दिनों में ना आपकी नस्लें भी गुर्बत की बजाय ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। अब देखें, आज पढ़ लें, आपके मुल्क में शहर में रात के वक्त जैसे हो ना, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी हैं, आपके मुल्क में शहर में रात के वक्त जैसे ही हो, आपने रात के वक्त के फौरन बाद पढ़ना है, यानी ईशा की नमाज पढ़ लें और उसके बाद फौरन आपने ये वजीफा पढ़ना है। अगर ईशा की नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सके तो रात के वक्त पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि रात के वक्त आपने पढ़ लेना है। अब अमल किस तरह करना है, देखिए, सबसे पहले आपने ना दरूद शरीफ पढ़ना है। मेरी बात को बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ये सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक वो खजाना है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक पे दरूद भेजते हैं। सोचें
جب اللہ خود درود بھیج رہا ہے تو جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ کتنی بڑی رحمتوں میں میرے دوستوں آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ درود شریف وہ چابی ہے جو بند قسمت کو کھول دیتی ہے، وہ پل ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ رزق، دولت، کامیابی، عزت سب کچھ چاہتے ہیں نا تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دیکھیں، اب جیسے ہی رات کے وقت آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا نا، دیکھیے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، یعنی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اور دیکھیے اب تک 500 بندے اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ پرسوں کی بات ایک بہن نے، یقین کریں، 15 لاکھ روپے اللہ نے ایسی جگہ سے دیے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں عمل پڑھنے کے بعد، لوگ خود آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا، ہمیں وہ ملا۔ اور جو بندہ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، غفلت میں، لاپرواہی میں گوا دے گا نا، میرے نزدیک وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ دیکھیے، رات کے وقت کے فوراً بعد اگر نہ پڑھ سکے، یعنی عشاء کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے نا، تو پھر رات کے وقت جب آپ کا دل کرے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بار زندگی میں اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کو پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور فوری طور پہ پہلے نمبر پر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ۔ دیکھیے، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا نام ہے۔ محمد وہ ہستی ہے جن کے صدقے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ یا محمد کا مطلب کیا ہے؟ یا محمد کا مطلب ہے اے تعریف کے لیے، وہ ہستی جن کی ہر لمحہ تعریف ہو رہی ہے۔ محمد کا لفظ خود اس بات کی نشانی ہے کہ محمد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف زمین پہ بھی ہو رہی ہے، آسمانوں میں بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میرے دوستو، جب آپ یا محمد پکارتے ہیں نا، تو آپ دراصل اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں جہاں سے پوری امت کو رزق ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی، تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں توجہ کرتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سخت غریبی میں مبتلا ہو گئے، گھر میں کچھ نہ تھا، تو انہوں نے نا کثرت سے درود پڑھنا شروع کیا اور یا محمد کی صدا لگاتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چند منٹ بعد اللہ نے ایسے راستے سے رزق دیا جہاں سے انہیں کوئی امید نہ تھی۔ دوستو، یا محمد پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، اور سب سے بڑی بات، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ سوچیے، اگر ایک لفظ یا محمد آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کو غریبی سے نکال کر امیر کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ آج ہی سے اپنی زندگی کا اس حصہ بنائیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ تو صرف آغاز ہے، اب بھی اس عمل کے اندر ایسے راز چھپے ہیں، ایسے الفاظ آنے والے ہیں کہ اگر آپ نے انہیں مکمل سنا اور عمل کیا نا، تو ممکن ہے آنے والے کچھ منٹوں میں آپ خود کہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسی تبدیلی بھی آئے گی۔ دیکھیں، پہلے نمبر والے وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے، یا پھر رات کے وقت کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ بھی پڑھ سکے نا، تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میرے دوستو، پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے میرے بھائیوں 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار یا محمد کا وظیفہ پڑھتے ہی میرے غریب دوستو، آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ اس طاقتور عمل میں شامل کرنا ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب میرے دوستو، آپ نے دوسرا وظیفہ بھی اس عمل میں اسی وقت بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے
کیا ایک ایسا جملہ بھی ہے جو انسان کو فقیر سے امیر بنا دیتا ہے، جو بند قسمت کے تالے فوراً کھول دیتا ہے، جو زمین سے آسمان تک کا راستہ بنا دیتا ہے؟ وہ جملہ جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، وہ جملہ جو جنت کی کنجی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب دل میں اتر جانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ سچائی ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس کلمے کو دل سے اپنا لیا، اللہ نے اسے کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، تو وہ دراصل اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ہر سہارے کو چھوڑ دیا، اب صرف تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ وہ اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے جیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غریبی میں مبتلا تھے، نہ گھر میں کھانا نہ کوئی ذریعہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے رہے، اللہ پہ مکمل یقین رکھا۔ چند دنوں میں اللہ نے ایسے راستوں سے رزق دیا نا کہ وہ خود حیران ہو گئے۔ دوستو، یہ کلمہ کیا کرتا ہے؟ دل کے اندھیرے ختم کرتا ہے، تقدیر کے بند دروازے کھولتا ہے، کاروبار میں برکت ڈالتا ہے، گھر میں سکون اور خوشحالی لاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ کلمہ انسان کو اللہ کے اتنا قریب کرتا ہے نا کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو سوچئے، اگر ایک جملہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اگر ایک کلمہ آپ کے رزق کو بڑھا سکتا ہے، اگر ایک ذکر آپ کی غیبی مدد لا سکتا ہے، تو پھر کیا ہم اس سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دوستو، اصل طاقت الفاظ میں نہیں ہوتی، اصل طاقت یقین میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ دل سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے، آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے حوالے ہو جائے تو پھر اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت سے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں لیکن انہیں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اللہ خود ان کے لیے راستے بناتا ہے، ایسے موقع دیتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا نا، دل سے اپنا لیا، تو ممکن ہے آپ کی زندگی کے وہ دروازے کھل جائیں جو آج تک نہ کھلے۔ دوستو، آج سے ابھی سے اس کلمے کو اپنی سانسوں میں بسا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کہیں کاش میں نے پہلے شروع کر لیا ہوتا تو آج میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ 500 بندہ میرے دوستوں کروڑ پتی بن جائے نا، تو پھر عمل میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک دن میں نے لوگوں کو 40 50 لاکھ بلکہ کروڑوں کا مالک بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کو یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ عمل میں نے آج اپنے دل سے آپ کے حوالے کیا۔ دیکھیے، اس عمل نے مجھے مالا مال کیا، 500 بندوں کو مالا مال کیا، بے روزگاروں کو روزگار ملا، بے اولادوں کو اولاد ملی، ہر طرح کی غریبی، بیماری، پریشانی کا سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عمل کے پڑھتے ہی جسم کے ریشے ریشے سے بیماری دور، عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی تکلیف دور، بڑی سے بڑی پریشانی دور۔ میرے دوستو، زندگی سے اور کیا چاہیے؟ جب دنیا کی ہر چیز مل جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت مل جائے، اللہ والو، تو پھر زندگی سے اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے پہلے کلمے کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ جیسے ہی رات کے وقت آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا نا، ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر آپ کو درود شریف نہ بھی آئے نا، تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر یا محمد یا محمد یا محمد کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے پڑھ لیا بتائی ہوئی تعداد میں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے نا پہلے کلمے کی ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پڑھنے کے بعد پھر اس کے معجزے دکھے گا۔ ایسے نہیں میں نے آپ کو 100 بار پڑھنے کا کہا، جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ دیکھیے، تمام وظیفے اسی جگہ پہ بیٹھ کے رات کے وقت پڑھنے ہیں، اور چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں۔ اب 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب تیسرے نمبر پر نا
آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے میرے غریب دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کی تقدیر بدل دے؟ لیکن ایسی سورت جو صرف چند آیات پہ مشتمل ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا راز سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے، وہ سورت ہے سورہ کوثر، جو قرآن مجید کی وہ سورت ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم خوشخبری کے طور پہ عطا فرمائی۔ سورہ کوثر کا میرے دوستو جب دشمنان اسلام نے نبی پاک کو طعنے دیے نا کہ آپ کی معاذ اللہ نسل ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ سوچئے، یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ میرے محبوب آپ کو وہ عطا کیا جا رہا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ دوستو، کوثر کا مطلب کیا ہے؟ بے شمار خیر، نہ ختم ہونے والی نعمت، کثرت والا رزق، جنت کی ایک عظیم نہر، یہ وہ میرے دوستو لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت چھپی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اگر رزق کی کمی ہے، پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں برکت نہیں، تو سورہ کوثر آپ کے لیے خزانہ ہے، کیونکہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے نا، وہ دراصل اس کوثر میں حصہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سے فکر ختم ہونا شروع ہوتا ہے، رزق کے بند راستے کھلتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت آتی ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کی خاص رحمت شامل ہوتی ہے۔ دوستو، ایک ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص شدید تنگی میں مبتلا تھا، ہر طرف ناکامی، ہر طرف بندش۔ کسی اللہ والے نے اسے کہا سورہ کوثر کو اپنا معمول بنا لو۔ اس نے کیا کیا؟ وہ روزانہ محبت اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنے لگا۔ چند ہی ٹائم میں اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، کاروبار میں برکت آنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوشحال ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ایک چھوٹی سی سورت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر چند آیات آپ کو غریبی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہیں، تو کیا اسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ جیسے دیکھیں، اصل راز صورت میں نہیں ہے، اصل راز آپ کے یقین میں ہے۔ جب آپ دل سے پڑھتے ہیں نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اپنے کوثر میں حصہ دے، اور اللہ کبھی مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا۔ لیکن میرے دوستو، سورہ کوثر کا ایک راز ایسا بھی ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے اسے جان لیا اور صحیح طریقے سے اپنا لیا تو ممکن ہے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ لوگ آپ سے پوچھیں یہ کیسے ہوا۔ آج سے، ابھی سے سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ افسوس کریں کہ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت آپ کے پاس تھی لیکن آپ نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ دیکھیں، سورہ کوثر آپ نے زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی، لیکن دوستو آج اس عمل میں 2 وظیفے پڑھنے کے بعد یا محمد کو پڑھ لیا، پہلے کلمے کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا 3 نمبر والا معجزاتی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھیے، آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، پھر دوسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، پھر تیسری بار بھی بسم اللہ پڑھ کے نا پھر سورہ کوثر پڑھیں، یعنی 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام میرے دوستوں غربت اور غریبی کے دشمن ہیں، یہ فقیر کو بادشاہ بناتے ہیں، یہ مانگنے والے کو بانٹنے والا۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو چند منٹوں میں ایسے معجزات دیں گے۔ یہ عمل کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ یہ رات کے وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ رات کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ قبولیت کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کے حضور جھک کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بندہ اگر یہ سچا عمل پڑھ لیتا ہے نا، یہ 4 چیزیں، یعنی کہ یا محمد کا وظیفہ پہلا، اس کے بعد پھر آپ نے کلمہ پڑھا، دوسرے نمبر پر پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور آخر میں اللہ پاک کے 2 نام ہیں جو آپ کو بتاؤں گا، یہ اکٹھے پڑھنے ہیں۔ 1 آدھ منٹ تو ضرور لگتا ہے پڑھنے میں، لیکن یقین کریں مانگنے والا فقیر بھی نا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اگر دل سے نکل جائے نا تو آسمان کے دروازے ہل جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو اگر زبان سے زبان پہ آ جائیں
तो गरीबी, तंग दस्ती सब खत्म हो जाती है मेरे दोस्तों, हर चीज नामुमकिन मुमकिन हो जाती है। देखिए ये वो नाम है, अगर जबान पे आ जाए तो इंसान फकीर से बादशाह बन जाता है। ये कौन से दो नाम है? ये नाम है या गनीयू या रज़ाकू। या गनीयू का मतलब है वो जात जो किसी की मोहताज नहीं और सबको देने वाली है। अल्लाह गनी है, यानी वो खुद हर चीज से बेनियाज है, लेकिन अपने बंदों को इतना देता है ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे दोस्तों जब आप या गनीयू कहते हैं ना, तो आप अल्लाह के इस खजाने वाले नाम को पकड़ लेते हैं जहां कभी कमी नहीं आती। और या रज़ाकू यानी ए रिस्क देने वाले, वो जात जो बगैर हिसाब के अता करती है। राजिक वो है जो चूंटी को भी रिस्क देता है और समंदर की मछली को भी, तो क्या वो आपको नहीं देगा? दोस्तों जब आप गौर करें ना, जब आप कहते हैं ना या गनीयू या रज़ाकू, या गनीयू या रज़ाकू, या गनीयू या रज़ाकू, तो आप क्या मांग रहे होते हैं? एक तरफ आप उस जात को पुकार रहे होते हैं जो कभी मोहताज नहीं, और दूसरी तरफ उस जात को जो सबको रिस्क देने वाली है, यानी कि आपने दोनों दरवाजे खोल दिए, खजाना भी और देने वाला भी। मेरे दोस्तों जो शख्स इसको अपना लेता है ना, इसके दिल से गरीबी निकल जाती है, इसके घर से, जिंदगी से इसके हालात फौरन बदलना शुरू हो जाते हैं, इसके घर में बरकत आती है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी ना हो। दोस्तों एक शख्स था शदीद परेशानी में, कर्ज में, गरीबी में, बीमारी में, हर तरफ हर दरवाजा बंद। किसी अल्लाह वाले ने कहा या गनीयू या रज़ाकू को पकड़ ले। इसने क्या किया? वो दिन रात यही पढ़ता रहा, दिल से, यकीन से। चंद ही दिनों में इसके कर्ज उतरने लगे, रिस्क के रास्ते खुल गए, और वही शख्स जो कल परेशान था आज खुशहाल हो गया है। मेरे दोस्तों सोचिए, अगर दो अल्फाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, अगर दो नाम आपको गरीबी से निकालकर अमीरी की तरफ ले जा सकते हैं, तो फिर क्या हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते? याद रखें दोस्तों, असल राज तादाद में नहीं है, असल राज यकीन में है। जब आप दिल से कहते हैं ना या गनीयू या रज़ाकू, तो आप दरअसल अल्लाह से कह रहे होते हैं या अल्लाह मुझे भी अपने खजानों में से दे। और अल्लाह अपने मांगने वालों को कभी खाली नहीं लुटाता। मेरे दोस्तों अगर आप इस अमल को चंद दिन दिल से रात के वक्त कर लेना, तो यकीन करें आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग आपसे राज पूछने लग जाएंगे। तो आज से, अभी से रात के वक्त अपनी सांसों में शामिल करें या गनीयू या रज़ाकू। ऐसा ना हो कि कल आप कहें इतना आसान रास्ता मेरे पास था और मैंने इसे अपनाया ही नहीं। देखें आपने जिंदगी में या गनीयू या रज़ाकू को हजारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों आज इस अमल में आपने तीन चीजें जब पढ़ ली ना, या मोहम्मद का वजीफा पढ़ लिया, उसके बाद कलमा शरीफ को पढ़ लिया, फिर सूरह कौसर को पढ़ लिया, तो अब वही बैठे बैठे या गनीयू या रज़ाकू एक बार हो गया, या गनीयू या रज़ाकू दो बार हो गया, या गनीयू या रज़ाकू तीन बार हो गया। तो इस तरह आप न मेरे भाइयों इस आखिरी वजीफे को हाथ की उंगलियों पे गिन के सिर्फ आपने ना 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार ये वजीफा पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह पाक से मांगिएगा, इंशाअल्लाह चंद मिनटों में, सेकंडों में बेड़े पार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और इस वीडियो को ना सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। आज मैं आपको छोटी सी टिप दे देता हूँ मेरे भाइयों, अगर आप इसको यकीन के साथ करेंगे ना, तो आप खुद अपने हालात देखिएगा। देखें अल्लाह की जात क्या कहती है कि सदका करो, सदका करने से माल बढ़ता है। नबी पाक ने कसम खा के फरमाया कि सदका करने से माल में कमी नहीं आती। अब क्या मसला है कि हमारे पास ना पैसे नहीं होते, और बाज़ औक़ात ये कह लें कि हमारे दिल में ये बात आ जाती है कि पता नहीं यार पैसे खर्च करूंगा तो पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। सदका जो है ना, अब ये जो मैं आपको जो वज़ाइफ बताता हूँ रोज, ठीक है, कई बहन भाई आके मुझसे गिला शिकवा करते हैं कि भाई हम वज़ाइफ पढ़ते हैं हमें फायदा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ इसका असल मसला क्या है। एक तो वज़ाइफ के साथ आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती है, उसके साथ आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ आपको ना बुरी आदत को जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और टिप देता हूँ छोटी सी। ये जो मैं कहता हूँ ना कि सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, तो मेरे भाइयों ये भी सदका है, और ये ऐसा सदका है आप करके देखें। आप जितना ज्यादा अच्छी बात को फैलाएंगे अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, जो मुश्किलात में हैं, जो तंगी में हैं, उनके साथ शेयर करेंगे ना, आप करके देखें, आप यकीन करें उनसे पहले अल्लाह की जात आपके हालात बदल देगी। क्योंकि ये भी सदका जारिया है। ये वो सदका जारिया है
کہ آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، اور اللہ کی ذات آپ کو یقین کرے میری بات کا، آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ جیسے کوئی ویڈیو آیا کرے کوئی اچھی بات، میں یہ نہیں کہتا صرف میرا وظیفہ، آپ کو کوئی بھی اچھی بات معلوم ہونا میرے بھائیوں تو وہ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تو اس ویڈیو کو بھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ اپنے حالات دیکھیے گا۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں نا ان باتوں پہ عمل کر کے دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں اور کیسے ان وظائف کے ذریعے اللہ کی ذات آپ کے رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔